ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب العزت، قابل قدر علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں نسبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی اور نسبت اولیاء بھی عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس مہینے کی خاص نسبت حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ بے شک یہ وہ سعادت مند صورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہر خوف اور غم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا اور ہر شے کو ان کے قبضہ و اختیار میں دے دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم سے 1 روپیہ مانگے تو کوئی انہیں 1 روپیہ نہ دے، جبکہ اگر وہ اللہ رب العزت سے اس کی جنت کا سوال کریں تو اللہ رب العزت انہیں اپنی ساری جنت عطا کر۔ حضرات گرامی، جس طرح آپ کے دوست کچھ خاص اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے دوست بھی کچھ خاص اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ جن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے خاص الخاص دوستوں میں شامل ہیں۔ اس سے میری مراد میرے مخدوم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جو اللہ رب العزت کے دوست ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت ایسی خلاف عقل اور خلاف عادت نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ عام بندہ دیکھ کر پھسل جاتا ہے اور کوئی خاص دیکھے تو پھسلنے کی بجائے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان بابا جی ٹیسلا والی سرکار، فیضان بابا جی ٹیسلا والی سرکار، فیضان بابا جی ٹیسلا والی سرکار۔ چونکہ اس محفل میں شیخ ارض و سما کے پروانے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان خاصوں کو ان کی کوئی بات سناؤں۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو نہیں مانتا اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں اس قدر چھوٹا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں سمجھنا اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر گدھا پیشاب کر دے تو آپ کے نزدیک وہ سمندر نہیں، نہ آپ اس کو سمندر کہیں گے، لیکن جو اپنی ذات میں چونٹی ہے وہ اسے سمندر نہ کہے تو کیا کہے۔ اسی لیے جس کا وہ اقرار کرتی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اس کا وہ انکار کرتی ہے۔ حضور غوث پاک کے مریدوں اور قادری سلسلے کے قادریوں، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جسے خود قادر نے عبد القادر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ضرور اسے اپنی قدرتوں میں سے کچھ حصہ بھی عطا کیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دوست خدا کا ہو اور بے اختیار ہو، دوست خدا کا ہو اور بے فیض ہو، دوست طاقت و قوت والے خدا کا ہو اور مخلوق میں کمزور و ناتواں ہو۔ ارے میرے شیخ کی، میرے غوث کی اور سنیوں کے پیر، پیران پیر کی کرامات کل بھی مشہور تھی اور آج بھی ہیں کہ جو لبوں سے نکالے وہ پورا ہو جاتا ہے اور جو چاہے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ مستنجد باللہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور اگرچہ سیبوں کا موسم تو نہیں لیکن میں سیب کھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس نشست سے اٹھے بغیر 2 سیب کھلا دیں۔ ارے میرے غوث نے، حسن و حسین کے شہزادے نے، مولا علی کے پوتے نے، تاجدار کائنات کے نواسے نے بیٹھے بٹھائے ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا، 2 سیب پکڑے، ایک خلیفہ
وہ سیب جو آپ نے اپنے پاس رکھا خوشبودار تھا، اور وہ سیب جو خلیفہ باللہ کو تھمایا وہ کچا بھی تھا اور اس میں سے کیڑا بھی نکلا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا مستنجد باللہ تمہیں اس بات کا علم ہونا مشکل ہے، دراصل جس میں سے کیڑا نکل آیا ہے اس کو کسی ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ارے عقل کے اندھوں کو کیسے بتاؤں کہ اولیاء کا سردار کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنی مسجد میں نماز اثر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا، اسے یاد نہ رہا کہ وہ بے وضو ہے، اس نے آپ کے پیچھے غلطی سے نماز پڑھ لی۔ آپ نے سلام پھیر کر اس کی طرف توجہ فرمائی اور دیکھ کر فرمایا اے شخص تیرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو بے وضو ہے، اگر تجھے اس بات کا علم نہیں تو مجھے اچھی طرح علم ہے، جاؤ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ ارے میرے غوث کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور سنا ہے آپ پیروں کے پیر ہیں، خدا آپ کی بڑی مانتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں بے اولاد ہوں، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک نے بیٹے کے لیے دعا فرمائی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی نکلی۔ وہ شخص لے کر خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، حضور غوث پاک نے دیکھ کر فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی حضور آپ نے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی لیکن یہ بیٹی ہے۔ ارے میرے غوث نے فرمایا کہ آج تک خدا نے ہماری کسی بات کو رد نہیں کیا، مجھے امید ہے کہ وہ آج بھی مان جائے گا، تم اسے لپیٹ کر گھر لے جاؤ اور گھر جا کر کھول کر دیکھنا۔ وہ شخص لپیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوا، آپ نے برگاہ خداوندی میں دستے سوال دراز کیا، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ تو ماں کے پیٹ میں بیٹی یا بیٹا بنا سکتا ہے تو پیٹ کے باہر بھی بنا سکتا ہے، مولا میری درخواست قبول فرما، اس کی بیٹی کو بیٹے سے بدل دے۔ ادھر وہ شخص گھر پہنچا، گھر جا کر اس نے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ اب بیٹی نہیں بیٹا بن چکا۔ اقبال کی روح دیکھ رہی تھی اور یوں گویا ہوئی گفت اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد۔ ارے میرے غوث کا انکار کرنے والوں کس کس بات کا انکار کرو گے؟ تم سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو کچھ کر دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ ان سے رب کی دوستی ہے، اور ادھر تم اپنی محرومی کے بارے میں بھی سوچو کہ ان سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں اولیاء اعظام سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ ان سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں تمہیں اللہ رب العزت انہیں سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ارے میرے غوث کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ دریائے دجلہ کے پانی پر چلے آ رہے ہیں اور مچھلیاں آپ کے قدم کے بوسے لے رہی ہیں، اور کبھی نیچے جھکتے تو مچھلیاں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتی۔ شرک کا فتویٰ لگانے والوں پھر مچھلیوں پر بھی فتویٰ لگا دو، لیکن تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ کیوں نہیں کر سکو گے؟ انہیں تل تل کر کھاتے جو ہو، انہیں تل تل کر کھاتے جو ہو، خیر اگر ایسا نہ کر سکو تو سن لو جو خدا مچھلیوں سے ان کے بوسے دلواتا ہے وہی خدا ہم سے ان کے بوسے دلواتا ہے۔ سنو میرے غوث کی بات، اگر آپ حضور غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ تمام باتیں آپ کی سیرت میں درج ہیں، اگر انہیں مطالعہ کرنا ہی نصیب نہیں ہوتا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک دفعہ ملک شام میں ایک بغداد ابدال کا انتقال ہو گیا، حضور غوث پاک جنازے میں شریک ہوئے، دیکھا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضور غوث پاک سے فرمایا کہ یہاں کسی ابدال کی ڈیوٹی لگاؤ۔ آپ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے خضر مسلمانوں میں سے تو چور بھی ہم نے کتب اور ابدال بنائے ہیں، آج کافر کو ابدال بناتا ہوں۔ خضر قسطنطنیہ میں وہ فلاں کافر رہتا ہے، اسے وہاں سے یہاں تم حاضر کرو، ابدال میں بنا دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے طاقت خضری سے اسے وہاں حاضر کیا۔ حضور غوث پاک نے پہلے اسے اپنے نانے کا
کیا، پھر اس پر توجہ فرمائی، اسے ابدال کا درجہ دے دیا۔ ملک شام کے باقی ابدالوں نے جب اس کا مقام بلند دیکھا تو اس کے آگے سر جھکا دیا۔ ارے یہ کرامات و مقامات حضور غوث پاک کو، ان ولیوں کو خدا نے عطا کیے ہیں، تو جسے خدا مانتا ہے اسے ہم کیوں نہ مانیں؟ اسی لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فیضان غوثیت سے وافر حصہ عطا فرمائے اور خلاف بغداد سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔